وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ اللہ اکبر وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ابھی بھی وقت اہل ایمان پر یہ نہیں آیا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، ابھی بھی وقت نہیں آیا۔ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، جو حق کو نازل کیا ہے اس کے لیے جھک جائیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو کتاب دی گئی تھی فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، من قبل، اس سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ان کے اوپر مدت طویل ہو گئی۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ فاسقوں کی ہے، اطاعت سے نکلے ہوئے لوگوں کی۔ اچھا، یہاں یہ جو یعنی ہے یہ ہے انا یعنی سے۔ انا یعنی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا وقت ہو جانا، کسی بھی چیز کا وقت ہو جانا۔ جیسے سورہ احزاب کے اندر ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا غیر نادرین اناہ، کہ فرمایا کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو اس ولیمے کی جو دعوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تھی تو صحابہ کرام جو ہیں ان میں سے کچھ لوگ پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے اور آ کے انتظار کرنے لگ گئے کہ جب جو ہے وہ کھانا پکے گا تو کھانے کے پکنے کے وقت کا انتظار کرنے لگے۔ تو ان کو کہا گیا کہ پہلے ہی آ کے یوں نہ بیٹھ جایا کرو، آ کے انتظار کرتے رہو کھانا کب پکے گا، بلکہ اس وقت بلاؤ، اس وقت آؤ جس وقت بلایا گیا ہو، اس وقت آؤ اور کھانا کھا کے پھر اس وقت اٹھ جاؤ۔ تو انا غیر نادرین اناہ، اس کے وقت کا انتظار، کسی بھی چیز کے وقت کے ہو جانے کے انتظار کرنے کے لیے پہلے ہی وہاں جا کے بیٹھ جانا یہ درست نہیں ہے، خاص طور پر کھانے کی دعوت پر، اس لیے کہ گھر والوں کو دقت ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دقت محسوس کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تم سے حیا کر رہے تھے اور تمہیں اپنے اخلاق کی وجہ سے اور اپنے جو اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کچھ نہیں کہا، اور اللہ تعالیٰ کسی بات سے نہیں شرماتا، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم کھانا جب کھا لو تو پھر باتیں کرنے کے لیے نہ بیٹھا کرو، اٹھ جایا کرو گھر والوں کو تاکہ تکلیف نہ ہو۔ تو انا کا معنی وقت، کسی چیز کا وقت، یعنی وہاں کھانا پکنے کا وقت اس کا ذکر تھا۔ تو یہاں فرمایا الم یأنِ للذین آمنوا، کیا ابھی بھی وقت نہیں ہوا؟ کن کے لیے؟ للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے ابھی بھی وقت نہیں ہوا۔ ابھی بھی وقت نہیں ہوا سے مراد کس چیز کا؟ کون سی صورتحال کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کیا ابھی بھی وقت نہیں ہوا؟ تو یہ ایک تو وہ صورتحال ہے جو اس کا سیاق کلام ہے نا، یہ جو پیچھے بیان ہوا، یعنی مجرموں کی رسوائی قیامت والے دن کی، اور منافقوں کا اور کافروں کا عذاب جہنم کے دن کا، یہ قیامت کے دن کا سن کے، جہنم کا عذاب سن کے، ان کی رسوائی، ان کی محتاجی، ان کا اندھیرے میں رک جانا، یہ سارے حالات پڑھ کے کیسے دل ایک دم جو ہے وہ انسان کا دل جو پکڑا جاتا ہے، اور آدمی کے دل کو ایسے لگتا ہے جیسے جو ہے وہ کسی مصیبت میں انسان پھنس گیا ہو کہ اللہ کرے ہم اس مصیبت سے نکل جائے۔ تو فرمایا یہ سارا کچھ سن کے بھی اس بات کا وقت نہیں آیا ابھی کہ مومنوں کے دل اللہ کی یاد کی طرف جھک جائیں، اور جو کچھ اللہ نے حق نازل کیا ہے اس کی طرف جھک جائیں؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ سے ڈر کر اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں، قرآن کے لیے ان کے دل جھک جائیں؟ کیا ابھی بھی یہ وقت نہیں آیا؟ لہذا ایک تو ہے سیاق کلام کے اعتبار سے، ایک ہے سیاق حالات کے اعتبار سے، کہ قرآن چونکہ زندہ معجزہ ہے اور زندہ کتاب ہے قیامت تک کے لیے، لہذا ہر دور کے مسلمانوں کو ان کے حالات کی طرف نشاندہی کر کے اللہ فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ جیسے تاکید ہو رہی تھی نا وما لکم
اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ جیسے یہ سوال تھا ایسے یہ سوال ہے کہ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں تمہارے دل جھک پڑے اور تمہارے دل ڈر جائیں اللہ سے، اور قرآن کے ساتھ جو حق اللہ نے نازل کیا ہے اس کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے تمہارے دل جھک جائیں؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ دیکھو تو صحیح دنیا کے حالات کیا بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ہمارے کتنے مسلمان ملک جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں، دشمن ہمارے سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اور دن بدن اور ہر روز سینکڑوں نہیں، بیسیوں نہیں، ہزاروں مسلمان جو ہیں وہ شہید کیے جا رہے ہیں، تہ تیغ کیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، میزائل مارے جا رہے ہیں، آئدر وے، چاہے وہ کسی طرف کا نقصان ہو، وہ نقصان جس کا بھی ہو رہا ہے وہ مسلمان ملکوں کا ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کو ابھی بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ الم یان للذین آمنوا، کیا مومنوں کے اوپر ابھی بھی وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل جو ہیں اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑے؟ ابھی بھی وقت نہیں آیا۔ پھر آپ مہنگائی کو دیکھ لیں، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ پھر آپ اپنے انفرادی حالات کو دیکھ لیں، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ اور گنتے جائیں آپ ہر چیز، تو جو چیز آپ اپنے سماجی حالات دیکھ لیں، اپنے اخلاقی حالات دیکھ لیں، اپنی معاشی حالات دیکھ لیں، انفرادی دیکھ لیں، اجتماعی دیکھ لیں، جس حالت کو بھی دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ کے اس سوال کا ایک جواب، اللہ تعالیٰ کا یہ سوال جو ہے ایک زندہ سوال کی حیثیت سے ہمیں جھنجھوڑتا ہوا نظر آئے گا، اگر ہم کسی بھی طرح سے اپنے حالات کو دیکھ لیں یا اس سیاق کلام کو دیکھ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے، یہ سوال ہمارے دل و دماغ کو جھنجھوڑتا ہے کہ کیا ابھی بھی اہل ایمان کے اوپر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑے؟ ابھی بھی اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے لوگ، اپنے اپنی خواہشات میں، اپنے اپنے معاملات میں، اپنی اپنی مادیت میں، وہ جو بھی ہو، ہر شخص اپنی اپنی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے۔ کسی کو اس بات کا خیال نہیں آ رہا کہ ہم ساری چیزیں چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے جھک جائیں اور اللہ کے قرآن کے لیے جھک پڑے، بس ہماری زندگی صرف اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ کے قرآن کے لیے ہو جائے۔ اللہ قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ قرآن لوگوں کو اللہ کی طرف موڑ دے۔ اب دیکھیں یہ کتنی زبردست ڈسکرپشن اللہ کریم نے دی ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان، اہل نفاق، ان کا آپس کا تعلق، پھر ان کا فرق، انجام کا فرق، پھر وہاں پہ ان کی محرومی، پھر ان کی حسرت، سارا کچھ پہلے بتا دیا، یعنی پورا پیپر ہی پہلے آؤٹ ہو گیا۔ پھر بھی یہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل ڈر جائیں۔ تخشع، یہ جو خاشع ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، اور خوف سے کسی چیز کا جھک جانا۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے انما المؤمنون، مومن تو وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا سورہ مومنون میں فرمایا کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، شرک بھی نہیں کرتے، اللہ کی آیات پر ایمان بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، سارا کچھ کرنے کے باوجود ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دل ڈرے ہوئے ہیں۔ یا پھر سورہ زمر میں فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اپنے مالک کی عظمت کا رعب ہوتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم بھی اور ان کے دل بھی اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گویا قرآن سن کے تو علم و عمل کے اندر، ظاہر و باطن کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ نے جو حق نازل کیا ہے اس کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے تمہارے دل جو ہیں وہ جھک پڑیں؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور اس بات کا کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی۔ اور پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی وہ کون ہیں؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ۔
اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، قرآن نے منع کیا کہ ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، ان کی تباہی ہوئی ہے، ان کے حالات خراب ہوئے ہیں۔ کیوں؟ فطال علیہم الامد، شروع میں تو وہ بھی اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے، وہ بھی تورات انجیل پر عمل کرتے تھے، لیکن کرتے کرتے سنتے 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 سن ہو گئے، کچھ نہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اس کتاب کو اور اس کتاب پر عمل کرنے کو اور اس کو سننے کو چھوڑ دیا۔ فطال علیہم، مدت گزرتی ہے نا، مدت گزرتی ہے تو آہستہ آہستہ انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان یخلق، ایمان پرانا ہو جاتا ہے، فی جوف احدکم، تمہارے سینوں کے اندر ایمان پرانا ہو جاتا ہے، کما یخلق الثوب، جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے نا، اسی طرح سے انسان کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ اب کپڑا پرانا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پرانے کپڑے کا حساب لگاؤ ادھر، دیکھیں پرانا کپڑا کیا ہوتا ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے، چمک ختم، رنگ روپ ختم، پھیکا، پھر اس کی کمزوری اتنی کہ ذرا سا ہاتھ لگائے پھٹ جاتا ہے، ہم پنجابی میں کہتے ہیں بوڈھا ہو گیا، ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فطال علیہم الامد، مدت لمبی ہو گئی ان کے اوپر، اہل کتاب کے اوپر، تو آہستہ آہستہ وہ کتاب سے دور ہو گئے، شروع میں ڈرتے تھے، آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ کیا ہوا؟ فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، دلوں کی سختی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کر دی اور ان کے دل سخت کر دی۔ دلوں کی سختی اللہ کی لعنت کی علامت ہے، اس لیے ان کے فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہوئے، نصیحت پکڑنی چھوڑ دی۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اس کو ایک گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کر کے اس کا گوشت اس مردے کو مارو، مردہ زندہ ہو گیا۔ کوئی بندہ مردہ زندہ ہوتا دیکھ لے تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تھا؟ نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے تھا سارے مومن ہو جاتے، سب کے دل نرم ہو جاتے، لیکن ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، حالانکہ پتھروں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ احساس باقی ہوتا ہے، اور جو لعنتی دل ہوتا ہے اس کے اندر پتھر جتنا احساس بھی باقی نہیں رہتا، وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا فرمایا کہ یہ جو لمبی ہو جاتی ہے نا مدت، تو لمبی مدت ایک ہی چیز پہ آدمی لگا رہے تو آہستہ 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 اس کا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا، تو آپ نے فرمایا آپ اللہ سے دعا کیا کرو، فسأل اللہ، اللہ سے دعا کرتے رہا کرو، ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے۔ ایمان کی تازگی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور وہ سارے اعمال کرتے رہنا چاہیے جو ایمان کی تازگی کے لیے ضروری ہے، وگرنہ تو لمبی مدت گزر گئی کسی ایک ہی کیفیت کے اوپر۔ جیسے جیسے دیکھیں کسی جگہ پہ تالا لگا ہوا نا، تالا، اور وہ اگر تالا لگا ہے آپ اس کو کھول لیں کھل جاتا ہے، تالا ہی تو ہے، آپ چابی لگائیں گے کھل جائے گا، چابی موجود ہے، تالا موجود ہے، آپ کھولتے ہیں کھل جاتا ہے۔ لیکن ایک تالا لگا ہے، اس کو ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، ہفتہ آپ نے کھولا ہی نہیں، ہفتہ کے بعد دو ہفتے آپ نے نہیں کھولا، تین ہفتے، کام بڑھتا گیا، اس کے اوپر ایک دو بارشیں ہو گئی تو زنگ لگ گیا، زنگ لگ گیا، اب چابی ہوگی بھی تو نہیں کھلے گا۔ فطال علیہم الامد، مدت لمبی گزر گئی، لمبی مدت گزر گئی تو پھر جیسے دلوں کو روز کھرچنے کی ضرورت تھی، روز کھرچنے کی ضرورت تھی، زنگ نہ لگتا، صاف رہتا، ایمان تازہ رہتا، وہ نہیں کیا انہوں نے۔ تو میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں، ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ذرا کہ قرآن پڑھنے سے ہمارے دلوں کا زنگ اترتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے پہلے کی کیفیت وہی بات، اپنا امتحان خود کریں، اپنی اسیسمنٹ خود کریں
سیلف اسیسمنٹ، نماز سے پہلے کی کیفیت اور نماز کے بعد کی کیفیت فرق ہے، تو اس کا مطلب ہے الحمدللہ نماز ٹھیک ہے۔ رمضان سے پہلے کی کیفیت، رمضان کے بعد کی کیفیت فرق ہے، الحمدللہ رمضان سے فائدہ ہوا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ اکبر اپنی کیفیتوں کا اندازہ کریں، اگر تو کیفیتوں کا فرق ہے تو شکر کریں، الحمدللہ شکر ہے، اور اگر کیفیتوں کا فرق نہیں ہے تو پھر اللہ سے دعا کریں، اور اللہ سے دعا کریں اور اپنے معاملات جو ہیں وہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے اوپر جو ہماری کیفیتوں کے اندر فرق پڑ گیا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ قرآن کو اس طرح سے پڑھیں، قرآن کو کے ساتھ دل لگا کے پڑھیں، اور قرآن پڑھنے سے پہلے کی کیفیت اور بعد کی کیفیت کا اندازہ کر لیں۔ اگر فرق پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے الحمدللہ ہمارے دلوں کا زنگ اتر رہا ہے۔ نماز بھی دلوں کا زنگ اتارتی ہے، قرآن بھی دلوں کا زنگ اتارتا ہے، موت کی کوئی کثرت سے یاد کرنا بھی دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ جتنے نیک اعمال ہیں یہ ایمان کی تازگی کا باعث بنتے ہیں، لیکن بہرحال فرمایا کہ ان کی طرح نہیں ہونا جن کے اوپر مدت گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے، یہ نہیں کرنا، ایسا نہیں بن جانا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، حکم تو یہی ہے ویسا نہیں بننا، لیکن پیشین گوئی کیا فرمائی؟ فرمایا تم نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے کیا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سارے کام وہی کرو گے جو تم سے پہلے لوگوں نے کیے، اور وہ ذراعًا بذراع اور شبراً بشبر، بالشت با بالشت اور قدم با قدم تم نے ساری حرکتیں وہی کرنی ہیں جو پہلے لوگوں نے کی۔ حتیٰ کہ فرمایا وَلَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ، اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے نا، کوئی یعنی انہونی سی حرکت کی ہوگی، گوہ کے بل میں گھسنا کوئی کام تھوڑی ہے، یہ کوئی روٹین تھوڑی ہے، کوئی گھستا تھوڑی ہے، کوئی عقل مند تھوڑی یہ کام کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر وہ گوہ کے بل میں بھی گھسے ہوں گے لَدَخَلْتُمُوهُ، تم بھی اسی طرح اس کے گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے، ساری حرکتیں تم کرو گے، جیسی جیسی ان کے قدم کو بقدم ان کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھو گے، وہی کرتے جاؤ۔ تو صحابی پوچھتا ہے الیہود والنصارى یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ من کان قبلکم، ہم سے پہلے لوگ، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا ومن، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں بھی فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، جن کو پہلے کتاب دی گئی ان کی طرح نہ ہو جائیں۔ کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، جو حق اللہ نے نازل کیا ہے اس کے لیے جھک جائیں، اور پھر لوگ اس طرح نہ ہو جائیں جس طرح کفار تھے، اہل کتاب تھے، کہ ان کے اوپر ایک لمبی مدت گزری تو بالآخر وہ لوگ جو ہیں وہ فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثریت جو ہے، کچھ لوگ ان میں سے ایمان بھی لائے، لیکن ان میں سے جو اکثریت ہے فاسقون، وہ اطاعت سے نکلے ہوئے۔ فاسق کا ہم ترجمہ کرتے ہیں گناہ گار، اور اصل میں فاسق ہوتا ہے وہ جو نافرمان ہوتا ہے، اطاعت سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا جو تھوڑا اطاعت سے نکلا ہے وہ چھوٹا فاسق ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا ارتکاب کرنا بھی فسق ہے۔ جس بات کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہو اس کو نہ کرنا بھی فسق ہے، اور جس بات سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو اس کو کرنا بھی فسق ہے، کیونکہ وہ بھی اطاعت سے نکلنے کی نشانی ہے، وہ بھی اطاعت سے نکلنے کی نشانی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، لیکن ہم نے اگر وہ نہیں کیا، اللہ نے
اللہ کے رسول نے منع کیا، ہم نے وہ کام کیا، فسق ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، ہم نے نہیں کیا، فسق ہے۔ لہٰذا چھوٹا فسق بھی ہو سکتا ہے، بہت بڑا فسق ہو سکتا ہے، کافر بھی سارے کے سارے فاسق ہوتے ہیں، وہ بالکل اطاعت سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فسق سے بچائے۔ فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثریت جو ہے فاسقوں کی ہے، نافرمانوں کی ہے، گویا وہ فرمانبرداری نہیں کرتے تھے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ وہ جو مضمون تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، جو انفاق فی سبیل اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ چلاتا ہے، اور جو اہل ایمان ہیں خرچ کرنے والے ان کا انجام، اور جو اہل نفاق اور اہل کفر ہیں جو خرچ نہ کرنے والے ان کا انجام ساتھ ساتھ وہ بھی ترتیب بتا دی۔ لیکن وہ بات اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے۔ فرمایا اعلموا، جان لو۔ جان لو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں پہلے نہیں پتا، پتہ پہلے بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یقین کر لو۔ کس چیز کا؟ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها۔ یہ زمین سے بھی جو روزی ملتی ہے نا، یہ اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، مردگی کے بعد زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ جیسے پیچھے فرمایا تھا للہ میراث السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی میراث ہے، تم نے تو سب نے چھوڑ جانا ہے۔ تو اسی طرح کاشتکار کرتا کیا ہے کہ ایک بیج جو ہے وہ دانہ زمین میں پھینک آتا ہے، بس، اور تو کچھ نہیں کرتا۔ پانی شانی لگا دیا، آج کل ذرا کھاد شاد لگا دیتے ہیں۔ اب وہ دانہ جو زمین میں پھینک دیا ہے، اس کے اوپر مٹی ڈال دی ہے، اس نے باہر نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ نکالے چاہے نہ نکالے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ ہے اس کو دانے کو پھاڑنے والا اور کونپلوں کو نکالنے والا، وہ تو اللہ ہے، اللہ۔ لہذا یاد رکھو کہ یہ جو مردہ زمین ہے، اور زمین کی مردگی کوئی چیز نہیں اگ رہی ہوتی، اور ایک دم زمین جو ہے وہ ہریالی ہو جاتی ہے، ہر طرف ہری ہو جاتی ہے اور ہر طرف سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے۔ لہذا تمہارے پاس آمدن زمین سے آ رہی ہو، وہ کاروبار سے آ رہی ہو، وہ وراثت سے آ رہی ہو، جہاں سے بھی آ رہی ہو، وہ دراصل اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے دیے میں سے دینا ہے۔ یعنی موت پڑتی ہے عشر دینے سے، اندازہ کریں۔ کسی کو کہیں نا عشر دیتے ہیں، او اسی عشر کدھروں دینا ہے، اسی تو ٹھیکے تے لئی، اسی کدھروں عشر دینا۔ مالکوں کو کہیں کہ آپ عشر دیتے ہیں، وہ کہتے لو اسی کدھروں عشر دینا، اسی کڑی زمین جو فصل چوک دے، وہ ٹھیک ہے، نہ مالک دینا ٹھیکے دار دیں۔ تو زمین سے جس سے حق کی اللہ کا نہیں نکالا، یعنی اگر آپ نے 1 ایکڑ سے، اللہ اکبر، پیداوار لی ہے، اور اس پیداوار میں سے اگر فرض کریں اس کی 80 من آپ نے لی، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس میں سے عشر مانگا ہے، اور عشر بنتا ہے 8 من، اور اگر تمہارے پیسے لگے ہیں اس کو پانی شانی لگانے پہ تو اس پہ اور رعایت کر دی ہے، فرمایا چلے 4 من دے دیں، تو 80 من نکلا ہے۔ دیا کس نے ہے؟ اس نے، تم نے تو بیج پھینک دیا تھا، نہ دیتا تو نہ دیتا، اگتا ہی نہ۔ اب اگر وہ اگا آیا ہے اور 80 من مل گیا ہے تو اس میں سے 4 من اللہ کے نام کا غریبوں کو دے دو، کیوں موت پڑتی ہے؟ تو وہ 4 من دینے پہ بھی موت پڑتی ہے، 80 من لے کے 76 من رکھ کے 4 من دینے سے بھی موت پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اعلموا، تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے، اپنے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھولو، یقین کرو اس بات پر کہ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، زمین کو، مردہ زمین کو زندگی اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے کتنی کھول کھول کے آیات بیان کی ہیں۔ قد بینا، یقیناً کتنی کھول کھول کے ہم نے آیات بیان کر دی، لکم الآیات، تمہارے لیے، لعلکم تعقلون، تاکہ کچھ تو تم سمجھو، تم سمجھتے ہی نہیں۔ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی بات سمجھانے کی۔ فرمایا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ ایک دفعہ پھر ترغیب دی ہے، یہ توجہ دلا کے کہ سارا کچھ اللہ کا ہے،
جو اللہ نے جس ذریعے سے بھی دیا ہے وہ اللہ کا ہے۔ جو پیدا ہوئے تھے تو کوئی جیب شیب لگی ہوئی تھی ساتھ، کیا لے کے آئے ہیں ساتھ؟ اللہ۔ اور جب جانا ہے تو بھی اللہ اکبر۔ تو پھر آیا کہاں سے؟ اللہ نے دیا ہے۔ جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں دے دیں، اس کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے، اللہ نے بار بار اٹھایا۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ جب سارا کچھ اللہ کا ہے تو تم کس بنیاد پر نہیں دیتے؟ آدمی کو اس بات کی حقیقت سمجھ آ جائے تو آدمی کوشش کرتا ہے سارا کچھ ہی اللہ کے راستے میں دے دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، انہوں نے قرآن کی اس آیت کی تشریح یوں کرتے تھے کہ پوچھا کہ یسألونک ماذا ینفقون، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کیا جائے، تو قول العفو، ان کو کہیں کہ جو زائد ہے خرچ کر دو۔ وہ کہتے تھے کہ اگر کسی کے پاس اس دن کے کھانے سے 1 درہم بھی زائد ہے نا تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے۔ حالانکہ یہ ان کی جو انٹرپریٹیشن تھی وہ درست نہیں تھی، ان کی تفسیر درست نہیں تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے بھی وضاحت کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی۔ لیکن قرآن نے کہا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فلہم عذاب علیم، کہ جو لوگ سونا چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور قیامت والے دن وہ جو ان کے سونے درہم و دینار کے سکے ہیں وہ تپائے جائیں گے، ان کے جسموں کو داغا جائے گا جہنم میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس پر تو صحابہ کرام بہت ڈر گئے تھے کہ کس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی ہوگا تو کنز ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے تھے کہ ہر چیز کنز ہے، لیکن اگر ہر چیز جو 1 دینار بھی بچ جائے وہ کنز ہے، تو پھر وراثت کے احکام کس کے لیے ہیں؟ پھر زکوٰۃ کس میں سے ہے؟ زکوٰۃ تو اس مال میں سے ہے نا جو نصاب سے اوپر ہو اور اس کے اوپر سال گزر جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر سے زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ کنز نہیں ہے، جس کے اندر سے غریبوں کا مال دیا جا رہا ہے وہ کنز نہیں ہے۔ اگر اس میں سے آپ اور اللہ نے جو حصہ مقرر کیا وہ صرف زکوٰۃ کا نہیں، اس کے علاوہ بھی حصہ وفی اموالہم حق معلوم، ایک تو وہ مقرر حصہ ہے، اس کے علاوہ بھی سائل اور محروم کے لیے ہر ایک کے مال کے اندر حصہ ہے، لہذا وہ دینا چاہیے۔ اور اگر دیا جا رہا ہے تو پھر کنز نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پوچھا تھا، آپ نے جو زیور پہنا تھا، آپ نے پوچھا کہ یہ جو ہم زیور پہنتی ہیں کیا یہ تو کنز نہیں ہے؟ یہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہوتا ہے تو ہم پہنتی ہیں، اور اس کو تو یہ کنز تو نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، یہ کنز نہیں ہے۔ لیکن وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سارا کچھ ہی قربان کر دیا، تو کچھ نہیں تھا ان کے پاس، جس کے پاس ہوتا تو اس سے لڑتے تھے کہ تمہارے پاس کیوں ہے، کہ بالآخر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے خود درخواست کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے آپ نا کسی آبادی سے باہر کسی جگہ جو ہے وہ شفٹ کر دیں، منتقل کر دیں، کہیں اور بھجوا دیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ربضے منتقل کر دیا تھا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب کسی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے تو وہ پھر اپنی ہر چیز تج دیتا ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کے راستے میں دے دوں تاکہ جتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے میں وہ وہاں سے لے لوں۔ فرمایا ان المصدقین والمصدقات، یہ جو مصدقین اس میں صاد پہ بھی شد ہے اور دال پہ بھی شد ہے، مصدقات اس میں بھی دونوں پہ شد ہے۔ اصل میں یہ تھا متصدقین والمتصدقات، باب تفعل سے تھا، تو اس کے اندر زیادہ یعنی مبالغہ پایا جاتا ہے، تو یہ بنا ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں کوئی بھی ہو، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ لوگ جنہوں نے قرضہ دیا ہے اللہ کو اچھا قرض، گویا جو صدقہ دیتا ہے وہ قرض ہی دیتا ہے، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور اللہ کو اچھا قرض دینے والے، یضاعف لہم ولہم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑھا چڑھا کے ان کو واپس کرے گا، ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے عزت والا بدلہ ہے، عزت والا اجر ہے۔ یہ اس پر بات ہو چکی، گویا یہ بھی وہ جو ترغیب کا اسلوب ہے اسی میں یہ آیت جو ہے آیت نمبر 18 یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔
والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ورسلہ سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک هم الصدیقون، وہ لوگ جو ہیں وہ صدیق ہیں، صدیقون، صدیق کی جمع ہے، وہ صدیق ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ والشہداء عند ربہم، اور شہداء ہیں اپنے رب کے پاس، یعنی صدیق بھی ہیں اور شہداء بھی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، ایک معنی یہ ہے کہ یہ لوگ صدیق ہیں، والشہداء عند ربہم، اور جو شہداء ہیں ان کے رب کے پاس، یعنی صدیقین بھی اور شہداء بھی، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا بدلہ ہے اور ان کا نور ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ جنہوں نے انکار کیا اور انہوں نے اللہ کی ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے ہیں۔ گویا نور اور اجر ان کے لیے ہے جو صدیقین ہیں اور جو شہداء ہیں۔ اچھا، اس میں مفسرین نے دونوں طرح اس کا ترجمہ کیا ہے، الصدیقون و شہداء، کہ وہ صدیق اور شہداء ہیں، یہ بھی ترجمہ کیا ہے، اور یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں یہ صدیقون ہیں، اور جو شہداء ہیں اپنے رب کے پاس، یعنی یہ دو الگ الگ گروہ، ایک ترجمہ، اور ایک ترجمہ یہ کہ یہ ایک ہی گروہ کی دونوں خصوصیات ہیں، جو صدیق اور شہید ایک ہی بات ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک تو بات یہ ہے کہ صدیق ہوتے کون ہیں، نمبر 1، نمبر 2 یہ ہے کہ یہ بات کن سے کہی جا رہی ہے۔ پیچھے تو تذکرہ ہم نے پڑھا تھا کہ اہل کتاب کا، کہ ان کی طرح نہ ہو جائیں، کثیر منہم فاسقون، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ فاسقوں کی ہے، اور بعض لوگوں نے اس سیاق و سباق کو یوں بیان کیا ہے کہ یہاں والذین آمنوا کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی طرف ہی توجہ دلائی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ اہل ایمان میں سے جو ایمان لے آئیں اللہ پر، رسولوں پر، وہ پھر صدیق بن جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے۔ اس سے پھر صدیق کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بالکل ایک عام سی ہو جائے گی کہ گویا ہر شخص جو ایمان لے آئے اور رسولوں پر ایمان لے آئے اور اللہ پر ایمان لے آئے وہ صدیق بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوگا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیق ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، اور ویسے تو صدیق کا لفظی معنی ہوتا ہے سچ بولنے والا، جو صادق کا معنی ہے اس کے اندر ہی مبالغہ کر دیا جائے تو وہ صدیق بن جاتا ہے۔ صدیق تصدیق کرنے والا بھی ہوتا ہے اور سچ بولنے والا بھی ہوتا ہے، صدق سے ہے، تو اس کا مطلب ہے صدیق وہ ہوتا ہے جو تصدیق کرے۔ تو کیا ہر تصدیق کرنے والا یا ہر سچ بولنے والا صدیق ہوتا ہے، یا ہر ایمان لانے والا اللہ اور اس کے رسولوں پر وہ صدیق ہو جاتا ہے؟ یہ درست نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سیاق و سباق ہے شروع سے لے کر یہ اہل ایمان کے لیے چل رہا ہے، اہل ایمان کو ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان لائیں۔ اہل ایمان کو آخر پہ جو 28ویں آیت ہے اس کی آخر پہ جا کے وہاں بھی اہل ایمان کو ہی کہا جا رہا ہے، اور اس ساری صورت میں جو بار بار اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ اور خرچ کرو، ایمان لاؤ اور خرچ کرو، اور ایمان لاؤ اللہ پر، رسولوں پر، یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے اس کی حیثیت وہی ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، کہ گویا ایمان والوں سے ہی کہا جا رہا ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم صحیح معنوں میں ایمان والے بن کے دکھاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عام ایماندار جو ہیں یا عام ایمان کا دعویٰ کرنے والے جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان میں آگے بڑھو، اور جو ایمان میں آگے بڑھتا ہے وہ صدیق ہوتا ہے، یعنی عام مومن جو ہیں وہ نہیں صدیق ہوتے۔ اور اس کی تشریح حدیث کے اندر بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدق ہے نا، یہ یہدی ان الصدق یہدی الی البر، جو سچائی ہے یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور جو نیکی ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔
اور وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، ایک آدمی جو ہے وہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب صدیقا، یہاں تک کہ وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ گویا پہلی دفعہ سچ بولنے سے کوئی صدیق نہیں بنتا، گویا 2-4 دفعہ سچ بولنے سے بھی وہ صدیق نہیں بنتا۔ جو زندگی کا اوڑھنا بچھونا سچ کو بنا لے، اور اس کی گفتگو بھی اور اس کا کردار بھی وہ سچ پر مبنی ہو اور قول و فعل کا تضاد بھی نہ ہو، اور جس کو دیکھ کر لوگ سچائی کی طرف لپکیں، جس کو دیکھ کر لوگ سچائی کی طرف رغبت کریں، وہ صدیق ہوتا۔ لہٰذا ہر سچ بولنے والا صادق ہے، سچا ہے، لیکن صدیق وہ ہے جس کو دیکھ کر دوسرے سچ کی طرف رغبت پکڑے۔ اب حضرت ابوبکر کیوں صدیق ہیں کہ ان کو دیکھ کر کتنے ہی لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ان کی تصدیق کو دیکھ کر، ان کے سچ کو دیکھ کر، ان کی سچائی کے ساتھ دینے کو دیکھ کر بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے رغبت کی ہے۔ لہذا ہر شخص صدیق نہیں ہے۔ صدیق وہ شخص ہے جو ایمان والوں سے بھی خاص مومن ہے، ایمان والوں میں سے بھی خاص ایمان والے اور خاص کردار والے وہ صدیق ہوتے ہیں۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے یہ اس کی تشریح کرتی ہے، جو میں نے عرض کیا کہ آدمی جو ہے سچ بولتا رہتا ہے اور پھر بالآخر وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر نا بعض لوگ اپنے سے اوپر والوں کو لوگوں کو دیکھیں گے جیسے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اس طرح دیکھیں اتنے اونچے بلند مقامات ہوں گے۔ اللہ اکبر! تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ جو لوگ اوپر والے لوگوں کو دیکھیں گے تو یہ جو اوپر والے لوگ ہیں وہ کون ہوں گے؟ وہ کوئی منازل الانبیاء ہیں، تو نبیوں کی گھر ہیں کہ ان تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کیا ایسے ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، منزلیں تو نبیوں کی ہیں لیکن ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، یہ ان لوگوں کے محلات ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان کا اظہار کیا اور نبیوں کی رسولوں کی تصدیق کی۔ صدقوا المرسلین، تو اللہ کے رسولوں کی جو تصدیق کرنے والے ہیں، جو صدیقین ہیں، گویا ان کا مرتبہ جو ہے وہ اس قدر بڑھ جاتا ہے، اور یہ وہ ہوتا ہے جو صدیق بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، اور اس کا کردار کا اتنا سچا ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر وہ ہے سچ کی طرف رغبت محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو صدیقین ہیں ان کا مرتبہ شہداء کے علاوہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ من یطع اللہ والرسول، جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے انعامات کیے۔ اور اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں اور صالحین ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، اور وہ کتنا اچھا ساتھ ہے۔ تو گویا صدیقین ایک باقاعدہ ہر سچ، نبی بھی صدیقین ہو سکتے ہیں، اور قرآن نے کہا ہے کہ وہ نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ وہ کان صدیقا نبیّ، وہ صدیق بھی تھا، نبی بھی تھا۔ اسی طرح فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا رہتا ہے وہ حتیٰ کہ اللہ کے کاغذوں میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ایک دن میں کوئی آدمی صدیق بنتا ہے، نہ ایک دن میں آدمی کذاب بنتا ہے، تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور جو محنت کرتا ہے پھر وہ صدیق بن جاتا ہے۔ اور جو صدیق ہوتے ہیں وہی شہداء ہیں یا شہداء اس کے علاوہ ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس کا ترجمہ کرنے والوں نے 2 طرح سے ترجمہ کیا ہے، ہم الصدیقون و شہداء، یہ صدیق اور شہداء ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو صدیق ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ان کے مرتبے شہداء کے برابر ہوتے ہیں۔ جو دنیا میں صدیق ہوتے ہیں ان کے مرتبے اللہ کے ہاں شہداء کے برابر ہوتے ہیں۔ اور یا یہ کہہ لیجئے کہ جو بھی سچ کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کی موت کسی بھی طرح آ جائے
وہ اللہ کے ہاں جا کے شہید بن جاتا ہے۔ یعنی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف وہ تھوڑی شہید ہوتے ہیں میری امت کے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہوں، صرف وہ نہیں شہید، بلکہ آپ نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا الشہادۃ سبع، شہادت جو ہے سول قتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنے کے علاوہ 7 قسم کے شہداء ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء 5 قسم کے ہیں، ایک میں فرمایا 7 قسم کے ہیں۔ جو 5 قسم والی مسلم شریف کی حدیث ہے، 7 قسم والی مستدرک کے حاکم کی اور صحیح حدیث ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے، اور جو طاعون کی بیماری سے فوت ہوا وہ بھی شہید ہے، اور جو کسی چیز میں پانی وغیرہ میں غرق ہو کے شہید ہوا، جو دیوار کے گرنے سے شہید ہوا، جو جل کر شہید ہوا، جو پیٹ کی بیماری سے شہید ہوا، یعنی پیٹ کی بیماری سے مراد جو سینے کے صاحب ذات الجنب، جو سینے کی بیماری سے، یہ پھیپھڑوں وغیرہ کی جو بیماری ہوتی ہے، جو اس سے یہ بھی سارے، اور وہ عورت اللہ اکبر التی تموت بالجمع، وہ عورت جو زچگی میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ یعنی اتنے شہید ہے، کیوں شہید ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہر زچگی میں مرنے والی عورت شہید ہے، یا ہر آسمان سے کسی اونچی جگہ سے گر کر مرنے والا شہید ہے، دیوار کے نیچے آ کے مرنے والا شہید ہے، پیٹ کی بیماری سے ہر ایک نہیں، صرف وہ جس نے صدیقوں والی زندگی گزاری ہوگی، جس نے صدیقوں والی زندگی گزاری ہوگی، سچ پہ زندگی گزاری ہوگی، سچا کردار ہوگا، وہ جب پیٹ کی بیماری سے مرے، وہ جیسے سینے کی بیماری، آپ یہ ساری گن لیں نا بیماریاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جو شخص بھی سچ کے اوپر زندگی گزارتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لیصدق، آدمی سچ بولتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ جو اس طرح کی زندگی گزارے، پھر وہ اگر طبعی موت بھی مرے تو اس کو اللہ تعالیٰ شہیدوں والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ وقت اوپر ہو گیا، میں جلدی سے اس آیت کو مکمل کر لیتا ہوں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم اجرہم نورہم، ان کے لیے اجر بھی ہے، نور بھی ہے۔ اجر کیا ہے اور نور کیا ہے اس کے پیچھے ذکر ہو چکا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور مقابلے میں وہ جو دوسرے لوگ ہیں، چاہے وہ کافر ہیں چاہے منافق ہیں، انہوں نے انکار بھی کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا بھی۔ اولئک اصحاب الجحیم، ان کا بالکل دوسرا انجام ہے، یہ جہنم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت والا بنائے اور جہنم والا بننے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا